السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں جنرل الیکشن، اس کی تیاری کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ترتیب دی ہیں، اور ان حلقہ بندیوں کی تشہیر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ کی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں اور تمام ووٹرز کو یہ کہا گیا ہے کہ 1 جون سے لے کر 30 جون تک یہ حلقہ بندیاں جو ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ موجود رہیں گی۔ اگر کسی کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ جو متعلقہ ووٹر ہے اس حلقے کا، وہ اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، اور اس کی پھر سنوائی جو ہے وہ جولائی میں کی جائے گی، اور پھر جولائی کے اینڈ میں ان حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان کے جو انتخابی نظام ہے، اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ 60 سے 70% جو اقدامات ایسے جو الیکشن سے پہلے کیے جاتے ہیں، ان میں آئندہ آنے والے الیکشن کے ریزلٹس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو، مختلف گروہوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم خیال گروہوں کو، اور ایک ایسا اتحاد بناتے ہیں تاکہ ان کا ووٹ تقسیم ہونے کی بجائے ایک جگہ اکٹھا ہو۔ اسلامی جمہوری اتحاد اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، جو 88 میں قائم کیا گیا تھا۔ ISI نے اس کو فنڈ کیا، سپورٹ کیا۔ حمید گل صاحب کے انٹرویوز اس کے اوپر موجود ہیں۔ اصغر خان کیس سپریم کورٹ میں جو چلا تھا، اس کا فیصلہ موجود ہے۔ تو اس کو اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کا راستہ روکا جائے۔ اسی طرح MMA متحدہ مجلس عمل جو ہے، ان مذہبی جماعتوں کا ووٹ اکٹھا کیا گیا تھا 2002 میں، اور ان کو اس وقت یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب الیکشن ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ جو مذہبی جماعتیں آئی، اس کو اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت سمجھ رہی تھی، تو ان کو اکٹھا کیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو ہے بطور اپوزیشن حکومت کے سامنے نہ آئے، بلکہ یہ جماعتیں آئیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے۔ تو MMA نے اتنی نشستیں حاصل کر لی تھی کہ اس دور کے اندر اپوزیشن لیڈر کا کردار بھی ادا کیا MMA نے۔ فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر رہے۔ تو اس وقت بھی ایک طرف یہ کوششیں، اور دوسری طرف جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور حلقہ بندی کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جو الیکشن سٹاف، جو پولنگ اسکیم ہوتی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ دھاندلی وہاں پر ہوتی ہے۔ حلقہ بندیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جماعت کے ووٹ کو توڑا جاتا ہے۔ اگر ایک جماعت کا ووٹ کسی ایک شہر کے اندر لاکھوں میں ہے، لیکن حلقوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ مختلف حلقوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور شاید کم ووٹوں والے نشستیں زیادہ حاصل کر لیں۔ اور پاکستان کے 5 الیکشن ایسے ہیں جن کے ووٹ کم تھے لیکن ان کی نشستیں زیادہ تھیں۔ یہ اس قسم کی تجربات ماضی میں ہوئے۔ تو اس لیے اب اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ موجودہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے جو ڈیلیمیٹیشنز کی ہیں، جو حلقہ بندیاں کی ہیں، اور اس کی جو نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، وہ جنرل نشستیں جو ہیں وہ 6 کم ہو گئی ہیں، اور مجموعی طور کے اوپر اب پہلے قومی اسمبلی کی نشستیں جیسے 272 ہوتی تھی جنرل سیٹس، اب وہ 266 ہوں گی۔ اور جو نشستیں کم کی گئی ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پہلے KP کی اپنی نشستیں ہوتی تھیں، اور 12 جو ہیں وہ ٹرائبل علاقہ جو پھاٹا تھا اس کی ایجنسیاں تھیں مختلف، جس میں وزیرستان تھا، باجوڑ تھا، اسی طرح کرم ایجنسی تھی، محمد ایجنسی تھی، خیبر تھا۔ تو ان ایجنسیوں میں جو سیٹیں تھیں 12، اب کیونکہ وہ ایک صوبہ بن چکا ہے تو ان کی نشستیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ پہلے نشستیں ہوتی تھیں KP کی 39 اور 12 نشستیں ہوتی تھی فاٹا کی، تو اس طرح سے ٹوٹل 51 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ اس علاقے میں ہوتی تھیں۔ لیکن اب جب انضمام کے بعد اس کی جو سیٹیں بنائی گئی ہیں، وہ 45 ٹوٹل سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اس طرح سے 6 نشستیں وہاں پہ کم ہوئی ہیں، اور وہی 6 نشستوں کی جو کمی ہے وہ ریفلیکشن ہو رہی ہے اس وقت ٹوٹل نشستوں کے اندر۔ پھر اس میں جو ہر حلقے کے اندر جو ووٹ کا تناسب رکھا گیا ہے کہ کتنے ووٹوں کے اوپر ایک حلقہ جو ہے بنایا جائے گا، تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے بیسیکلی، جس میں حلقہ بندیوں کا بڑا اثر دخل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو PDM کی جماعتیں، بالخصوص جو پرانی جماعتیں ہیں جس میں JUI ہے، پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، ان کا سب سے زیادہ زور جو ہے وہ الیکشن ریفارمز کے اوپر تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی الیکشن ریفارم کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن انکمپلیٹ تھا، اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور اب حلقہ بندیوں کے اندر جو چینجز کی جا رہی ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے سیٹ مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اگر PTI کا ووٹ زیادہ بھی ہوتا ہے تو ان کی جو نشستیں ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 7 لاکھ اور تقریباً 7,88,933 ووٹوں پر ایک حلقہ
قائم کیا گیا ہے اس مجوزہ جو حلقہ بندیاں اس کے تناظر میں. اور جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، اسلام آباد میں 3 حلقے رکھے گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور یہاں پر 6,67,789 ووٹوں کے اوپر ایک حلقہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ تقریباً کوئی 2,20,000 کے قریب 2.25 لاکھ کم ووٹوں پر یہاں پہ ایک حلقہ ہوگا. تو یہاں پہ جو زیادہ یہاں پہ بڑی طاقتور جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ ہے. تو یہاں پہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 3 حلقوں میں سے کس اعتبار سے آبادی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور جو پاکٹس ہیں نون لیگ کے کیا ان کو اکٹھا کیا گیا ہے یا ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور جو پاکٹس پی ٹی آئی کے ہیں کیا وہ اکٹھے ہیں ایک حلقے کے اندر 2 حلقوں کے اندر، یا ان کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے ووٹوں کو یہ ڈسٹرب کیا جاتا ہے. اور پنجاب میں خیبر پختونخوا میں 7 لاکھ اور تقریباً 89,000 کے اوپر ایک حلقہ ہے، اور پنجاب میں 7,84,000 ووٹوں کے اوپر 7,80,669 ووٹوں کے اوپر ایک حلقہ ہے. تو اس طرح سے خیبر پختونخوا کی نسبت جو پنجاب کے حلقے میں فی حلقے میں 8,000 ووٹ کم رکھے گئے ہیں. تو پنجاب کے اندر ہی اس وقت سارا کا سارا جو طاقت کا دونوں پارٹیوں کا جو زور ہے، جو مرکز ہوگا وہ پنجاب ہوگا، کیونکہ پنجاب کے اندر جو جنرل سیٹیں ہیں وہ 141 نشستیں ہیں. 50% سے زیادہ جو قومی اسمبلی کی نشستوں کا انتخاب ہے وہ پنجاب کے اندر ہوتا ہے. اور پنجاب کے اندر خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 6 کم ہوئی، اور وہاں پر ایک حلقے میں جو ووٹر کا نمبر تناسب ہے وہ ووٹ بھی زیادہ ووٹر رکھے گئے ہیں. پنجاب میں ووٹر جو ہیں وہ ایک حلقے کے لیے کم رکھے گئے ہیں. اور سندھ میں جو پہلے نشستیں 60 تھی اور ابھی بھی یہ 60 نشستیں وہاں پہ رکھی گئی ہیں، اور سندھ میں 7,84,500 ووٹوں کے اوپر ایک جو ہے کہ حلقہ رکھا گیا ہے. اگین سندھ میں بھی خیبر پختونخوا سے کم ووٹوں پر ایک حلقہ رکھا گیا ہے. بلوچستان بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور بلوچستان میں صرف تقریباً 77,946 ووٹوں کے اوپر ایک حلقہ مقرر کیا گیا ہے. اب اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے اور اس حالات کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اب ہر حلقے کے اندر مختلف جو لوکیلٹیز، یونین کونسلز یا جو کالونیز ہوتی ہیں، جو ایریاز ہوتے ہیں، ولیجز ہوتے ہیں، ٹاؤنز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ترتیب دی گئی ہے کہ اچھا جی کہ فلاں حلقے کے اندر کون کون سے ٹاؤنز، کون کون سے علاقے ہوں گے. تو اگر اس کو ان ڈیٹیل اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر ہے اپنے علاقوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا ان علاقوں کے اندر کس پارٹی کا زور ہے. کیا ان علاقوں کے ووٹوں کو تقسیم کر کے آدھے کسی اور حلقے میں، آدھے کسی اور حلقے میں کی گئے ہیں، یا وہ حلقے جو ہیں کہ ایک طرح سے مقرر کی گئی ہیں. جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں ان کا بنیادی اصول جو ہوتا ہے وہ شاہراہیں ہوتی ہیں، ریلوے لائن ہوتا ہے، وہ نہریں ہوتی ہیں، وہ کالونیز اور ولیج اور ٹاؤنز اور یونین کونسلز ہوتی ہیں کہ اچھا جی اتنی یونین کونسل میں اتنی آبادی ہے تو وہ تناسب رکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ مختلف ٹاؤنز کو، مختلف یونین کونسلز کو اگر وہ ڈیوائیڈ کر دیں کہ آدھی ادھر آدھی ادھر، یا کوئی آدھا ٹاؤن ادھر آدھا کہیں دوسرے حلقے میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ووٹوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مینیج کیا جا رہا ہے کہ ووٹ زیادہ بھی ہوں کسی کے لیکن نشستیں کم ہوں. تو اس لیے یہ جو نمبر آف سیٹس کم ہوئی ہیں اور حلقہ بندیاں چینج ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پلاننگ ہو رہی ہے. ابھی سے اگلے الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ پارٹیاں پی ٹی آئی سے ہٹ کر جو باقی جماعتیں ہیں، پرانی پارٹیاں ہیں، ان کو الیکشن کے تمام جو اسرار و رموز ہیں وہ ان کو سمجھ میں آئیں. کیا پی ٹی آئی نے بھی اب پچھلے 1-2 الیکشنز کے اندر بہت سی خامیاں پی ٹی آئی کے اندر نظر آئی، لیکن شاید اب انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے. تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس الیکشن سے پہلے وہ اس کو کس طرح سے آبزرو کرتے ہیں حلقہ بندیوں کو، ان کے اوپر آبجیکشنز کیا ریز کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ایڈریس کرنے کے بعد فائنل شیپ کیا بنتی ہے. تو اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ اگلے الیکشنز کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ حلقہ بندیاں جب حتمی شکل اختیار کریں گی تو پھر الیکشن کمیشن کا جو موڈ ہے، جو حکومت کا موڈ ہے، وہ بھی سامنے نظر آ جائے گا. لیکن ابھی تک فی الوقت یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی مینیپولیشن کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ بھی اگر ہوتا ہے تو کس طرح سے نشستوں کو کم کیا جائے. وہ ان حلقہ بندیوں کی جو مجوزہ ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں جھلک نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے، اور جو سیاسی جماعتیں اور بالخصوص پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر کیسے نظر رکھتی ہے اور کیا آبجیکشن ریز کر کے کس حد تک کامیابی حاصل کرتی ہے.